کیا ہے، اور غلط لوگوں سے، کفار سے وہ نہ سیکھیں، غیر مسلموں سے نہ سیکھیں، وہ اہل حق سے سیکھیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک گول بنائیں، اور جب آپ کا ایک گول ہوگا تو آپ کے اندر ایک ایسی فورس آف اٹریکشن ہوگی، ایک ایسی مقناطیسی فورس آف اٹریکشن ہوگی جو آپ کو آپ کے گول کے قریب لے جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ گول ایک ہو، سب سے پہلے بڑا مقصد ہو. آپ کی فیلڈ کیا ہے، تلاش کریں کہ آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے. ابھی قاری صاحب کہیں کہ قاری صاحب کرکٹر بنیں گے، یا مولانا صاحب کہیں کہ رونالڈو بنے گا ایک 50 سال کا بوڑھا، ہاں تو وہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اپنے گولز کلیئر کریں کہ آپ کا ایگزیکٹلی گول کیا ہے، آپ کی اسپیشلٹیز کیا ہیں. اس گول کے مطابق گول کرسٹل کلیئر ہو. If I ask you people, what is your goal in the next 5 years? Where do you see yourself in the next 5 years? کتنے لوگ ہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائے جس کا گول نیکسٹ 5 years کا کلیئر ہے، جس کا گول کلیئر ہو. اللہ کی معرفت حاصل کرنا، تزکیہ قلب کرنا، روحانی مراحل طے کرنے کے لیے. لوگوں کو گول کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہمیں کامیابی چاہیے. کس چیز میں چاہیے؟ اپنا گول سب سے پہلے واضح کریں. یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. سب سے پہلے گول کا واضح ہونا. اور پھر یہ یاد رکھنا، اگر گولز بہت زیادہ ہوں تو کبھی ایک کام کر رہے ہیں، کبھی دوسرا کر رہے ہیں، تو وہ جو اندر کی طاقت ہے، وہ جو قوت ہے، وہ جو خودی ہے جس کو اقبال نے بیان کیا ہے، وہ طاقت آپ کی منتشر ہو جائے گی، وہ آپ کی طاقت سکیٹر ہو جائے گی، وہ اسپریڈ ہو جائے گی، آپ کو آپ کا مقصد نہیں ملے گا. سب سے پہلے گول کلیئر کرنا. اور یہ بھی نہیں کہ کسی دوسرے کو دیکھ کر کہ بھائی وہ فلاں ایسا ہے میں اس کی طرح بنوں گا، فلاں ایسا ہے، فلاں کیسے چلتا ہے، فلاں کیسے کھاتا ہے، فلاں کیسے پیتا ہے، گاڑی کیسے چلاتا ہے، کاروبار. پرائی آگ میں سلگتے رہے عمر بھر، جو اپنی آگ میں جلتے تو کیمیا ہوتے، جو اپنی آگ میں جلتے تو کیمیا ہوتے. پرائی آگ میں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں، ان کو چھوڑو. اپنے اندر کی استعداد، اپنی قابلیت، اپنی مہارت کو تلاش کرو کہ میری صلاحیت کیا ہے، اس کے مطابق اپنا گول سیٹ کرو. جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. سب سے پہلا پوائنٹ جانا کہاں ہے. دوسرا پوائنٹ جان کتنی ہے، انرجی کتنی ہے. اللہ جل وعلا نے آپ کو غیر معمولی طاقت دی ہے، بے پناہ طاقت دی ہے، لازوال طاقت دی ہے. یہ یقین ضروری ہے کہ میرے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اس قدر طاقت دی ہے. یاد رکھیں زندگی میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس صلاحیت زیادہ ہے، قابلیت زیادہ ہے، مہارت زیادہ ہے، اور دوسرا ناکام ہو گیا وہ اس لیے کیونکہ اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے. اللہ جل وعلا نے ہر شخص کو صلاحیت دی ہے، ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے، ہر شخص زندگی میں اپنا گول اچیو کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے، ضروری شرط یہ کہ اسے اپنی ذات پر یقین ہو کہ میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں. اکثر لوگ ناکام اس لیے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی استعداد کو استعمال ہی نہیں کرتے. وہ جب زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں تو فیلئر کے بعد ان کی ایسی حوصلہ شکنی ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ گیو اپ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کامیاب نہیں ہو سکتا. جب بھی فیل ہو جائیں، فیل ہونے کے بعد پھر قدم بڑھائیں، اور اس فیلئر کے بعد آپ کا ریاکشن کیسے ہونا چاہیے اس کی بھی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. سب سے پہلے یہ یقین کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اور میری طاقت بے پناہ ہے. یہ جو لوگ اکثر ابھی میں پاکستان گیا، میں لوگوں نے کہا آپ تو بس برطانیہ میں آتے ہیں، وہاں تو پاسبل ہے. اب چونکہ یہ ٹی وی پر نشر ہوگا ان لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہاں تو پاسبل ہے، بھائی وہاں تو ممکن ہے کامیابی حاصل کرنا. یہاں ہمارے یہاں تو کرپشن ہے، فلاں پرابلم ہے، سیاستدان ہیں، سفارشیں چلتی ہیں، پرچی نہ ملے، ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میں فلاں پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. وہاں تو سب کے لیے آسان ہوگا لیکن یہاں پر کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہر مقام پر دنیا کی جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی ذات پر یقین ہے. سو what's the first principle؟ جانا کہاں ہے. سیکنڈ پرنسپل جان کتنی ہے. تھرڈ جاؤں گا کیسے. اسٹریٹجی کلیئر ہونی چاہیے، پلاننگ کلیئر ہونی چاہیے. اس میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے اداس لوگوں سے دور رہیں. وہ جو بار بار آپ سے کہتے ہیں تو نہیں کر سکتا، بھائی تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے، تیرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یہ کام تو کر ہی نہیں سکتا، تیرے پاس کی بات نہیں ہے، بھائی یہ ممکن تو کیسے کہہ سکتا. ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی نا، غیر مسلموں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم ہوئے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ المنورہ کا وہ خطبہ یاد رکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی نیگیٹو نہیں فرمایا. مکہ المکرمہ میں کیا بیتی ایک جملہ بھی نہیں فرمایا، کیونکہ لیڈر کا کام یہی ہوتا ہے، وہ پازیٹیو انرجی دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹجی دی. ہم مدینہ المنورہ آ چکے ہیں، جو مکہ المکرمہ میں ہوا اسے بھول جاؤ. اب مدینہ المنورہ میں ہماری نیکسٹ پلاننگ کیا ہے، نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے. ماضی کو بھول جاؤ، فیوچر کی پلاننگ کرو. اداس لوگوں سے دور رہو جو بار بار تمہیں کہتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. جب تمہیں اپنے کانوں کو تم نے بند کر لیا ان لوگوں کے سامنے جو کہتے ہیں تم نہیں کر سکتے، تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے.
دو بچے تھے، ایک بچے کی عمر 6 سال، ایک کی 10 سال۔ 6 سال کا بچہ اور 10 سال کا بچہ گاؤں میں جاتے ہیں، کھیل رہے ہیں، ایک بچہ کنویں میں گر جاتا ہے، 10 سال کا بچہ کنویں میں گر جاتا ہے۔ اب دونوں میں محبت بہت زیادہ ہے، دونوں بچوں میں بہت زیادہ آپس میں محبت ہے۔ ایک بچہ جب کنویں میں گر جاتا ہے، دوسرا بچہ اوپر سے رسی پھینکتا ہے اور اس بالٹی سے اس 10 سال کے بچے کو باہر نکالتا ہے، دونوں آپس میں ملتے ہیں، پیار آپس میں بہت زیادہ ہے، شدید محبت ہے، اور ایک بچہ دوسرے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تو نے میری زندگی کو بچا لیا، مجھے گھر میں کون بچائے گا، ہم دوست ہیں، ہم گاؤں سے باہر نکل آئے، کنویں میں گر گئے، گھر جا کے کون بچائے گا، ماں باپ تو پیٹیں گے، وہ تو پٹائی کریں گے، وہ تو ناراض ہوں گے۔ انہوں نے کہا آپ کیا جواب دیں گے ماں باپ کو؟ بہرحال اسی طرح باتیں کرتے کرتے وہ گاؤں میں چلے گئے۔ ماں باپ کو بتایا کہ اس طرح یہ 10 سال کا بچہ